تیرا ذکر کرو ہر پل ہر دم، سب دور ہو میرے رنجو علم، سب دور ہو میرے رنجو علم، تیری راہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزینا اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محترم، آج ہمارا پہلا پروگرام رمضان اور قرآن آواز نیوز کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ شہنشاہ دو عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رب نے بڑا احسان فرمایا، انہیں قرآن اور صاحب قرآن عطا کیا۔ سامعین محترم، مسلمانوں کو اس رمضان شریف کی مبارک ہو۔ اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں برکتوں والا، رفتوں والا، عظمتوں والا، بخشش والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس خوش نصیبی پر ہم جتنا ناز کریں وہ کم ہے، اور ہمیں ناز کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جان کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکم رمضان آتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یکم رمضان آتا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ نفل پڑھے ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پڑھے اور 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص ایک مٹھی جو بھی اگر صدقہ کرے تو 70 مٹھی جو کے برابر اس کو یعنی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے کی برکت اتنی ہے کہ جان کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکم رمضان سے 30 رمضان تک جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو 30 رمضان کو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی بچہ پیدا ہوا۔ سامعین محترم، مسلمان کے دو دشمن ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ایسا دشمن کہ جو انسان کو بار بار پریشان کرتا ہے، وہ شیطان، اور دوسرا اس کا دشمن نفس ہے۔ نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ حضرات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَأْوَىٰ۔ وہ جو اپنے رب کے حضور ڈر کر کھڑا ہوا، نفس کی خواہش سے روکا، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ماوا ہے۔ انسان نفس کی سرزنش کرتا ہے۔ نفس، سامعین محترم، حضرت ابن عطا فرماتے ہیں، بری عادتوں کی طرف رغبت ہونا یہ نفس کی سرزنش ہے۔ تو نفس کی مخالفت کرنا ہی اہل اللہ کے اوصاف میں سے ایک ہے۔ حضرت سیدنا ابو قاسم کشیری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ داتا گنج بخش کے استاد گرامی آپ نے حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، ایک رات بیدار ہوا، اپنے معمولات وظائف شروع کیے تو مجھے مٹھاس اور لذت محسوس نہ ہوتی تھی۔ میں اپنے رب سے سننا چاہتا تھا، مناجات کر رہا تھا، رب سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میں سونے لگا، سو نہ سکا، بیٹھنے نہیں ہو رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو باہر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے حال میں لیٹا ہوا تھا اور راستے میں پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے میرا آنا محسوس کیا، سر اٹھایا اور کہا، جنید
اتنی دیر لگا دی؟ میں نے کہا آقا ہمارے درمیان کوئی وعدہ نہ تھا۔ فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے دلوں کو حرکت دینے والے اللہ سے دعا کی تھی اور آپ کے دل کو حرکت دے کر اس نے کہا اللہ ایسا کر دیا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا کہ تم میرے پاس آ گئے ہو؟ بندہ جب اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کرتا ہے، نفس کی بیماری آہستہ آہستہ اس سے ختم ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بندے کی ساری غلطیاں ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ شیطان کا نفس، شیطان یعنی نفس میں بار بار برے خیالات انسان کے پیدا کرتا ہے، مگر کبھی اس بات پہ غور کیا کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں خراب کرتا ہے، تو جو ہم دن بھر جو ہم کرتے ہیں تو کیا اس پہ کبھی غور کیا کیا ہم اس سے کم کرتے ہیں کہ پورا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑتے ہیں، اہل بیت اطہار کی غلامی کو چھوڑتے ہیں، اولیاء کاملین کے اس سسٹم کو، تو اس پورے تعلق کو چھوڑ کر ہم صرف دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص رمضان میں یہ سمجھے کہ ہمیں قرآن بھی ملا اس رمضان کے صدقہ سے اور ہم نماز صرف پڑھ لیں گے اور دن کو جھوٹ بھی بولیں گے، ذخیرہ اندوزی بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، لوگوں سے کے ساتھ زیادتیاں بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، اور پھر ہمیں نماز پڑھنے سے ہمیں معافی مل جائے گی، ایسی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان آتا ہے انسانوں کو پاک کرنے کے لیے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ بندہ پورا سال جب گناہ کرتا رہتا ہے، تو رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یعنی اپنے پیاروں کے صدقہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر وہی بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے دو دشمن ہیں، عرض کر رہا تھا ہمارے ایک نفس اور ایک شیطان، اکیلی جان اور دو دشمنوں کے نرگے میں ہے۔ کبھی ہمیں جادہ مستقیم سے نفس دور کر دیتا ہے، کبھی ہمیں شیطان دور کر دیتا ہے، اور دن رات ہم اس تک دو میں لگے رہتے ہیں کہ جدوجہد کریں کہ جو ہمارے من کو غلیظ اور گندا کرنے کے لیے کوشائیں، اس نفس شیطان کی وجہ سے ہم اپنے رب سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں آج جس زمانے کے اندر، جن حالات کے اندر ہم ہیں، تو ہماری زندگی کے لوگ یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی وائرس، اللہ ہم سے ناراض ہوا، اس نے ہم پہ وہ وائرس مقرر کر دیا کہ آج ہر شخص مسجد، ایک زمانہ تھا کہ لوگ مسجد کی طرف نہیں آتے تھے، حی علی الصلاۃ سنتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی تھی، بار بار لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، مسجد کی طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ جب خدا ہم سے روٹھ گیا، دروازے بند ہو گئے، اور آج لوگ آنا چاہتے ہیں مگر وہ ناراض ہے۔ تو اس کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا نا، تیرا جور ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زیوں فرشتہ و حور کے شاہین شاہ کے ہے تو۔ ہم تو پاک تھے، ہم تو ستھرے تھے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں بڑا بیان فرمایا۔ تو ضمیر اگر انسان کا جاگ جائے، وہ یہ سمجھے کہ رمضان آیا، اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ جانے کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یکم رمضان آتا تو آپ اس رات کو کمر باندھتے اور کمر باندھ کر فرماتے لوگوں تیار ہو جاؤ، برکتوں والا مہینہ آ گیا، لوگوں تیار ہو جاؤ، رفتوں والا مہینہ آ گیا، لوگوں تیار ہو جاؤ، جنت جانے کا مہینہ آ گیا۔ پھر اس کے 3 عشرے جانے کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک رحمت، دوسرا برکت، تیسرا جہنم سے آزادی کا، یعنی 3 عشرے۔ پھر رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخشتا ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ بھی بیان فرمایا 70,000 لوگ ایک رات کو بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ رمضان میں اگر کسی کو افطار کرواتا ہے تو ایک لقمہ، اگر ایک قطرہ پانی سے بھی افطار کراتا ہے تو اس روزہ دار کے برابر اس شخص کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ سامعین محترم، صفات کا تبدیل ہونا، نفس تو ایک ہے مگر اس کی صفات بدلتی رہتی ہیں۔ اور آج آپ اگر ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، ہر شخص اپنی سرکشی کو دیکھے، ہر شخص اپنے افکار کو دیکھے، ہر شخص اپنے ذہن کو دیکھے، تو ہم کس طرح تبدیل ہوتے ہیں، ہمارا انداز کیا بدلتا ہے۔ ہم قرآن مجید، فرقان حمید، ایک زمانہ تھا
کہ ایک پورے محلے کے اندر قرآن پڑھنے والا ایک بندہ ملتا تھا، مگر لوگوں کا عمل یہ ہوتا تھا کہ لوگ وہ ایک بندہ جو ہے اس کی اتنی عزت کرتے تھے کہ سارے اہل محلہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن پڑھتا ہے۔ آج قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، گلیوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مگر اس قرآن پہ ہم عمل کیا کرتے ہیں کہ ہم لعنت اللہ علی الکاذبین روزانہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں یہ ہم آپ سب جانتے ہیں۔ یا ایھا النفس مطمئنہ، قرآن مجید کہتا نا کہ یاد رکھو اگر ہم روزے بھی رکھتے ہو تو نمازیں بھی پڑھتے ہو، تسبیح تحلیل بھی کرتے ہو، لیکن نفس کی چالوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے، آپ کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، آپ کی جان مطمئن نہیں ہوتی، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سامعین محترم، یہ بات غور کرنی چاہیے کہ رمضان شریف صرف روزہ اس کا نام یہ نہیں ہے کہ صبح سے بندہ منہ باندھ لے، شام تک اس کا منہ باندھا رہے، اور شام کو جناب وہ افطاری کر لے یا صبح سحری کر لے، دن کو جھوٹ بھی بولے، دن کو غیبت بھی کرے، دن کو گناہ بھی کرے، دن کو یعنی اللہ سے ڈرے بھی نہ، دن کو لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرے، اور پھر یہ سمجھے میرا روزہ ہو گیا۔ نہیں، روزے کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ کل سے اگر رمضان شروع ہوگا تو آپ کا ہر انداز بدل جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حاجی صاحب بازار کے اندر چیزیں مہنگی بیچیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد جا کر مسجد میں بخشوا لیں گے، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، وہ زبان کا بھی روزہ ہو، وہ یعنی جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہو، وہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، وہ ہمارے ہر انداز کا روزہ ہو، اور پھر اس روزے کی یعنی اس رمضان کی برکتوں کو دیکھیں کہ تاجدار عرب عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی وہ دعائیں جو رب حبلی امتی، اس کا یہ اثر ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمان امیر ترین لوگ موجود ہیں۔ وہ بھی رمضان تھا کہ جب جان کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بدر میں کے اندر گئے تو وہ وقت کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا تو وہاں ان کا ایک کھجور کھا کے وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک ہی کھجور کھا کے روزہ کو افطار کر لیتے تھے۔ آج دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، سب سے یہ گزارش ہے، یہ مہینہ آیا تو آپ قرآن کو پڑھیں، اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گھر کے ہر ماحول کے اندر ہر بندہ یہ یعنی اپنی گھر کو مسجد بنائے، مسجد ایسی مسجد ہو کہ ہر بندہ گھر میں عبادت کرے، آپ کے بچے عبادت کریں، آپ کے جو بیویاں وہ عبادت کریں، بہنیں عبادت کریں، اور آپ کا انداز بدل جائے، کیونکہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں گے، رب سے تعلق پیدا کریں گے، تو ہم یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر ہماری توبہ بھی قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور یہ ضروری ہے۔ دیکھیں جان کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے یعنی منت کے 3 روزے رکھے۔ تو میں وہ واقعہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں، ہم ایک گھر میں 18 قسم کے کھانے بناتے ہیں۔ آج یہ جو وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور اس کے اندر لوگ بھوکے مار رہے ہیں، تو آپ کو اس پہ غور کرنا ہے کہ نام فاطمہ رکھنے سے بات نہیں بنتی، غلام فاطمہ تب ہوتی ہے کہ فاطمہ کے اس عمل کو بھی دیکھا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ منت کے 3 روزے مانے، ایک دن آپ نے کھانا تیار کیا، جب کھانا تیار ہو گیا تو کھانا تیار ہونے کے بعد کھانا کیا تھا، اس گھر کا نبی کے آسیانے کی کیا بات ہے کہ اس گھر میں ہوتا کیا تھا کہ نبی کے وہ لوگ جن کے بارے میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے الفاظ قرآن نے بیان فرمائے، اس گھر کی حالت یہ تھی کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ نے منت کا روزہ مانا۔ حضرت علی 2 روٹیوں کا جو لے کر آئے، آپ نے ان کو یعنی پیسنے کے بعد اس کی روٹی بنائی، اور جب روٹی بن گئی تو سیدہ کائنات کا افطاری کا وقت قریب آیا تو باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ جب کھٹکھٹایا تو آپ نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا ہے، تو وہ کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ آپ نے دونوں روٹیاں اٹھائی اس کو دے دی۔ وہ دن گزر گیا، اب دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطاری کا وقت آیا، 2 روٹیوں کا آٹا تھا ٹوٹل۔ تو وہ اس گھر کا کہ جس کے بارے میں جو جنت کے مالک ہیں، وہ لوگ جن کے اللہ قسم اٹھاتا ہے، وہ لوگ کہ جن کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ لوگ کہ جن کی شان نبی فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ علی، اس گھر کا یہ حال ہے کہ دوسرے دن بھی 2 روٹیوں کا آٹا تھا، جب روٹی پکی افطاری کا وقت ہوا، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا،
کہا کہ اللہ کے نام پہ دو، وہ سارا اٹھایا ان کو دے دیا۔ تیسرا دن بھی ایسے گزرا، تیسرے دن جان کائنات نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے تو آ کر دیکھا کہ پیاری بیٹی اٹھ نہیں سکتی۔ جان کائنات نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی ابا جی 3 دن سے ہمارے گھر میں نے روزہ رکھا تھا، منت کے روزے تھے، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر لوگوں کو جب کوئی مشکل پیش آتی وہ منت کے روزے مانا کرتے تھے، کیونکہ یہ سیدہ کی سنت تھی۔ آج تو خیر ہم امیر لوگ ہوں گے، ہم تو فرضی روزے نہیں رکھتے، نفلی کہاں سے رکھیں گے؟ تو وہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں نے روزہ رکھا تھا، کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا 3 دن میں اس کو دے دیتی تھی جو کچھ تھا، تو میں نے کھانا نہیں کھایا تو اب مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں۔ تو اس وقت جان کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، ارشاد فرمایا عرض گزار ہوئے مولا آج کے بعد میری بیٹی کو کبھی بھوک نہ ستائے، اور اس کے بعد کبھی سیدہ کائنات کو بھوک نہیں لگی۔ یہ اثار تھا، یہ طریقہ تھا، یہ انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو مولا کائنات ایک یہودی کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے 40 ڈھول اس کے پانی کے نکالے، اور جب وہ اتنا گہرا کنواں تھا تو اس یہودی نے یہ کہا تھا کہ آپ 1 کھجور دوں گا 1 ڈھول کی، تو آپ نے 40 ڈھول نکالے، 40 کھجوریں لی، جان کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کر 40 کھجوریں پیش کی، تو جان کائنات نے پوچھا علی تجھے کیسے پتا چلا میں بھوکا؟ یا رسول اللہ میں نے سنا تھا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا تو بتاؤ یہ 40 ڈھول جب تم پانی نکالا تو یہ کہاں کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے 40 ڈھول نکالے، 40 کھجوریں اجوا دی اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اثار کرتے تھے، خود بھوکے ہوتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، اور آج ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کیسے راضی ہو جائے کہ ہم تو کھاتے ہیں ہمارا پڑوسی بھوکا ہوتا ہے، ہم کھاتے ہیں ہمارا معاشرے کے لوگ مر رہے ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ دیکھیں آج ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ میں بہتر سے بہتر کھاؤں، دوسرا بھوکا رہتا رہے، ایسے نہیں، بلکہ رمضان ہمیں اثار کا حکم دیتا ہے کہ جان کائنات نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ پانی کے 1 گھونٹ سے بھی اگر کسی کو روزہ افطار کروائے تو اس روزہ دار کے برابر اس کو ثواب بھی ملے گا کہ جب اس کے اندر اثار ہوگا۔ اس لیے صاحب قرآن بھی پڑھو اور قرآن پہ جو احکامات میں ان پہ عمل کرو، قرآن نے جو ہمیں بتایا اس پہ عمل کرو، قرآن نے جو ہمیں دلیلیں دی اس پہ عمل کرو۔ بھٹکے ہوئے آؤں کو پھر سوئے عرب لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تحصیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آواز نیوز چینل یہ ہماری دینہ کی پہچان ہے، اس لیے کہ قبلہ سید امیر شاہ بخاری نقوی بڑی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ عام پروگراموں کے اندر ایسی کوئی دلچسپی کسی کو نہیں ہوتی۔ آواز نیوز یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم کوشش کریں جو شخص اپنی آواز کسی بھی طریقے سے کہیں بھی پہنچانا چاہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ آواز نیوز والے امیر شاہ صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ یہ رمضان کے حوالے سے، رمضان اور قرآن کے حوالے سے جو انہوں نے محنت اور پروگرام شروع کیا، اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے۔